السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو 6 اپریل 2024 کو جو سیکنڈ سیٹنگ میں کوشچن پوچھا گیا تھا اس کے جوابات کو میں بتانے والا ہوں۔ جی ہاں، یہ جو ویڈیو ہے یہ پریویس ایئر کوشچن کا بھی فی الحال سلسلہ چل رہا ہے، اسی کے سلسلے میں بنایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے فرسٹ کوشچن ہے کہ اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 5 یا پھر 7؟ تو دیکھیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، اسم معرفہ کی ہم نے بتایا تھا آپ کو 7 قسمیں، اسی طرح اسم نکرہ کی یہاں پر پوچھا جا رہا ہے۔ تو آپ جب کتاب کھولیں گے تو اسم نکرہ کی کہیں آپ کو 8 قسمیں نظر آئے گی، کہیں آپ کو 5 اور کہیں آپ کو 13، چونکہ اس میں ہر کتاب میں جو ہے نا الگ الگ دیا گیا ہے۔ اب آپ کون سا جواب درست سمجھیں گے؟ تو نہ تو 5 غلط ہے، نہ 8 غلط ہے اور نہ 13، اپنے جگہ پر سب صحیح ہے، لیکن اب آپشن کے حساب سے آپ لگائیں گے نشان۔ تو آپشن کے حساب سے وہ 5 صحیح ہے۔ اب وہ 5 کون کون ہے؟ تو اس میں مصغر، اس میں مکبر، اسی طرح اس میں اعلیٰ، صوت اور ظرف۔ تو اس طرح سے اس میں نکرہ کی کل ملا کر 7 قسمیں ہیں۔ اگر 8 کوئی لوگ مانتے ہیں تو اس میں ذات، اس میں مصدر، حاصل مصدر، اس میں فاعل، مفعول، اس میں جمع، معاوضہ اور حالیہ۔ تو ہر کتاب میں الگ الگ دیا گیا ہے، آپشن کے حساب سے ہم صحیح مانیں گے۔ نیکسٹ ہے کہ بازیگر کا کیا مطلب ہے؟ کھلونا بیچنے والا، نوکر، کھانا بنانے والا یا پھر تماشا دکھانے والا؟ تو بازیگر کا مطلب ہے تماشا دکھانے والا۔ اسکول کیا ہے؟ تو جس سے مقام یا وقت کا پتہ چلتا ہے اسے ہم اس میں ظرف کہتے ہیں۔ تو اسکول سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مقام ہے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن الف۔ اس میں آلہ کہتے ہیں جس سے اوزار کا پتہ چلے، جیسے چاقو، قلم، تو یہ سب اس میں آلہ کی پہچان ہے۔ قمر جہاں کے والد کا کیا نام ہے؟ سید عطاء الحق، سید نور الحق، سید طارق الحق اور سید عابد الحق۔ تو قمر جہاں جن کا آپ کے نصاب میں ایک افسانہ ہے، کٹی ہوئی شاخ، وہاں سے یہ کوشچن لیا گیا ہے۔ تو ان کے والد کا نام جو ہے وہ سید عطاء الحق ہے۔ ڈاکٹر عبدالمغنی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1934 اورنگ آباد یا پھر 1950 بھاگلپور، 1925 سمستی پور یا پھر 1940 پٹنہ۔ تو ڈاکٹر عبدالمغنی کی اورنگ آباد میں 1934 میں جو ہے وہ پیدائش ہوئی تھی۔ چکبست کا انتقال کس بیماری سے ہوا؟ آپ کے نصاب میں ایک نظم ہے مناظر قدرت یا فطرت، جس کے مصنف ہے پنڈت برج نارائن چکبست، وہیں سے یہ کوشچن ہے۔ تو چکبست کا انتقال جو ہے وہ فالج کی وجہ سے ہوا تھا۔ احمد آیا، کبوتر تولا، کبوتر بولا، فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو معنی کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فعل لازم، ایک ہے فعل متعدی اور ایک ہے فعل ناقص۔ پہلے ہم تینوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر بات مکمل کرتا ہے، جیسے ہم نے مثال کے طور پر کہا کہ عمران دوڑا، تو کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، تو یہاں پر فاعل کون ہے؟ عمران ہے۔ تو اور دوڑا کیا ہو جائے گا؟ یہ فعل لازم کہلائے گا۔ اسی طرح ہم نے کہا کیوں؟ کیونکہ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر بات مکمل کرتا ہے۔ تو فاعل تو یہاں پر عمران ہے اور اس کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے کون ہے؟ تو دوڑا۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ بچہ رویا، تو یہ رویا جو ہے یہ فعل لازم ہے۔ اسی طرح طارق سویا، خرگوش دوڑا، سلمان بیٹھا، تو سلمان فاعل ہے، کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، تو سلمان یہاں پر فاعل ہے، اور بیٹھا جو ہے وہ فعل لازم ہے کیونکہ یہ فاعل کے ساتھ مل کر بات مکمل کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے احمد آیا، تو احمد کیا ہے؟ فاعل ہے، اور آیا کیا ہے؟ فعل لازم ہے، اس لیے فعل لازم یہاں پر صحیح ہے۔ اسی طرح ایک ہے فعل متعدی،
تو فعل متعدی ہم کسے کہتے ہیں؟ تو فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کی تو ضرورت پڑتی ہی ہے، ساتھ میں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مفعول کسے کہتے ہیں؟ تو جس پر کسی کام کا اثر پڑے اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ عمران نے کھانا کھایا، تو عمران کیا ہے؟ فاعل ہے، اور کھانا کیا ہے؟ یہ کھانا مفعول ہے اور کھایا فعل ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، تو عمران کھانا کھانے کا کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے، تو کھایا جو ہے وہ فعل ہے، کھانا جو ہے وہ مفعول ہے اور عمران فاعل ہے۔ تو فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے فاعل کی ضرورت تو پڑتی ہے، ساتھ میں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جیسے ہم نے کہا سلمہ نے نماز پڑھی، تو سلمہ نے نماز پڑھی، یہ پڑھی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ اگر آپ اسے آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو فعل فاعل مفعول میں جسے ہم فعل کہتے ہیں اسے ہی ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ اب ایک اور ہے فعل ناقص۔ فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ تو فعل ناقص وہ فعل جس میں کسی فعل کا ہونا پایا جاتا ہے اور یہ فعل کے بجائے خبر اور مبتدا پر مشتمل ہوتا ہے۔ خبر اور مبتدا بھی میں آپ کو بتایا ہوں۔ تو جس میں کسی فعل کا ہونا پایا جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ خالد چور ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کسی فعل کا ہونا پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا کہ وہ خوبصورت تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ہم نے کہہ دیا کہ پھول بہت خوبصورت ہے، تو اس میں کسی فعل کا ہونا پایا جا رہا ہے، تو اسے ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب آگے ہے کہ وہ آتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، فعل حال کی کون سی قسم ہے؟ جی ہاں، تو وہ آتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں، جس سے کسی کام یا فعل کا زمانہ حال میں ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حال مطلق کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے آخر میں تا ہوں، تا ہے، تی ہے، تے ہے، یہ سب ہوتا ہے نا؟ تو جس سے کسی کام یا فعل یعنی کام کو کہتے ہیں نا، تو اس کا زمانہ حال میں ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حال مطلق کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن جیم ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر ہے وہ آتی ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ لاسٹ میں جس کے تا ہوں، تا ہے، تی ہے، تے ہیں، یہ سب آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ حال مطلق کی پہچان ہے۔ تو یہاں پر تے ہے آیا، وہ آتی ہے، تی ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ حال مطلق۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 9، اجمل گیا، مسرت آئی، قدیر سویا، فعل ماضی کے اقسام ہیں۔ کس کے اقسام ہیں؟ مطلق کے، حال کے، مضارع کے یا پھر مستقبل کے؟ تو یہ جو ہے یہ مطلق کے ہے۔ کیونکہ ایسا فعل جو دور یا قریب کی قید کے بغیر گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم ماضی مطلق کہتے ہیں۔ تو اجمل گیا، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایسا فعل ہے جس میں دور یا قریب کے قید کے بغیر جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ مطلق کہلائے گا۔ جیسے ہم نے کہا زید نے کتاب پڑھی، تو یہ جو پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ دور یا قریب کی قید کے بغیر جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ زید لاہور گیا، تو یہ جو گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ حال ماضی مطلق ہے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب مطلق کہلائے گا۔ اب آگے ہے اے طارق یہاں آؤ، کس طرح کا تمنا جملہ ہے؟ تو نہیں، تمنا، ندا یا پھر امر، تو جس میں حکم یا گزارش ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ امریہ کہتے ہیں، امریہ۔ تو یہاں پر اے طارق یہاں آؤ، یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اے طارق یہاں آؤ، تو اسے ہم امریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ندا پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تمنا جس میں کسی خواہش کا اظہار ہو، جس میں کوئی آرزو ہو، تمنا ہو، اسے ہم تمنا کہتے ہیں، اور نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے اسے ہم نہیں کہتے ہیں۔ آگے ہے اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے، کس طرح کا جملہ ہے؟ جی ہاں، تو اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے یہ دعائیہ جملہ ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن بی۔
احمد لیچی کھاتا ہے، اس جملے میں لیچی کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول یا معاون فعل؟ تو جس پر کام کا اثر پڑے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو احمد لیچی کھاتا ہے، اس میں لیچی جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مفعول کہلائے گا۔ اور احمد کیا ہے؟ تو فاعل ہے، کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، اور جس پر اثر پڑے اسے ہم مفعول کہتے ہیں، اور کام کو فعل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، پریم چند ایک ترقی، کیا ہوگا؟ پرست افسانہ نگار ہے، یا باش افسانہ نگار ہے، یا بخش افسانہ نگار ہے، یا پھر پسند؟ یعنی پریم چند ایک ترقی پسند افسانہ نگار ہے، یہ صحیح ہے۔ آگے ہے، روح ایک بہترین شربت مانا جاتا ہے، تو روح کون سا روح؟ تو روح افزا۔ جی ہاں، ہمدرد کا یہ پروڈکٹ ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو روح افزا جو ہے وہ ایک بہترین شربت مانا جاتا ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر، جن کا آپ کے نصاب میں ایک وہ جو ہے نا ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک مضمون ہے، اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہے، وہیں سے یہ کوشچن ہے۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا نام جو ہے وہ بھیم بائی ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن بے، اور ان کے والد صاحب کا نام جو ہے وہ ہے رام جی مالوجی سکپال۔ 16 نمبر ہے، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ تو ندا فاضلی 1964-65 میں جو ہے وہ گوالیار میں پیدا ہوئے تھے۔ حسن نعیم کی ولادت کہاں ہوئی؟ تو حسن نعیم کی ولادت کا مطلب پیدائش کہاں ہوئی یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو ان کی پیدائش جو ہے وہ پٹنہ میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ تو 1924 کو ہوئی تھی، اور 1991 میں یہ وفات پا گئے تھے۔ میم کے اوپر زبر کے ساتھ ملک کا معنی کیا ہے؟ جی ہاں، تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک، اور ایک ہوتا ہے ملک۔ تو ملک کا مطلب کیا ہے؟ دیش ہے، اور ملک کا مطلب کیا کہلاتا ہے؟ بادشاہ۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اسی طرح ہے ملک کا مطلب کیا کہلائے گا؟ تو یہ فرشتہ کہلائے گا۔ میم کے اوپر زبر کے ساتھ جو ملک ہے اس کا مطلب فرشتہ، اور میم کے اوپر پیش کے ساتھ ملک کا مطلب دیش، اور میم کے نیچے زیر کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ کہلائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے ہے، الفت کی ضد کیا ہے؟ تو الفت کی ضد جو ہے وہ آپشن کے حساب سے نفرت ہونی چاہیے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو قمر جہاں کا آپ کے نصاب میں کٹی ہوئی شاخ جو ہے وہ ایک افسانہ ہے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، یہ مصرع کس کی غزل کا ہے؟ تو تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں یہ شاد عظیم آبادی کے غزل کا ایک مصرع ہے۔ آگے ہے کہ شاد عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جی ہاں، تو عظیم آباد جو ہے وہ پٹنہ کا پرانا نام ہے، اور آپشن میں ہے پٹنہ، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن الف۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں، اور جس میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں، اور جس میں بادشاہ وقت یا حکمران وقت کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر صحیح جواب ہے آپشن جی۔ مضمون کے کس حصے میں عنوان کی تعریف اور مضمون کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے؟ نفس مضمون، تمہید، یا پھر اختتامیہ، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ تو دیکھیں، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مضمون سر سید احمد خان نے جو ہے وہ مضمون نگاری کے لیے جو ہے وہ 3 شرطوں کو ضروری قرار دیا تھا۔ ایک ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ تمہید ہم کہتے ہیں ابتدائی حصہ کو، یعنی مضمون سادہ ہو، یعنی اس میں جو ہے وہ کسی بھی عنوان کی تعریف اور مضمون کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہید کہتے ہیں۔ تو آپشن کے حساب سے تمہید صحیح ہے۔ دوسرا ہم نے کہا تھا کہ اصل مضمون، تو اصل مضمون اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی خیالات جو ہوتے ہیں اس میں پیش کی جاتی ہے، یعنی ان میں دلکشی ہوتی ہے۔ اور ایک ہم نے کہا تھا اختتامیہ۔
تو اختتام کا جو انجام ہوتا ہے وہ آخری شرط ہوتا ہے، اس میں مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والوں تک پہنچے، یہ ہوتا ہے اختتامیہ۔ تو مضمون کے کس حصے میں عنوان کی تعریف اور مضمون کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے؟ تو تمہید میں۔ آگے ہے مضمون نگاری کا آغاز کس کی تحریر سے ہوتا ہے؟ تو مضمون نگاری کا آغاز جو ہے وہ سر سید احمد خان کی تحریر سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 25 آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں جو ایگزام کے لیے کافی اہم ہیں۔ اگر کسی بھی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جڑ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔